اچھا ویسے بلاول نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں میرا تورخم سے لے کے کراچی تک عوام نے استقبال کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں ہم ہمیشہ وفاق کی سیاست کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ فقیر صاحب یہ تو میرا خیال ہے ان کا بڑا اچھا ایک جیسچر ہے، اور یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ ان کی جماعت تو کہلاتی بھی چاروں صوبوں کی جماعت کہلاتی تھی نا، اب رہ نہیں گئی ویسے۔ دیکھیے شعیب، گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے کمپین بلاول کی دیکھی ہے، بہت ہی سینٹی، بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے اپنی کمپین چلائی ہے۔ الزامات انہوں نے بھی لگائے ہیں، لیکن اس کے اندر لفظوں کا انتخاب جو ہے وہ انتہائی مناسب تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کی جس سے کسی کی ذات کو کوئی ذوف پہنچتا ہو۔ میرے خیال سے انتہائی نوجوان ہونے کے باوجود انہوں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے کہ الیکشن کمپین اس طرح سے کرنی چاہیے۔ اور ہماری جو دو بڑی مین سٹریم پارٹیز ہیں، ویسے تو مین سٹریم پارٹی پیپلز پارٹی بھی ہے، جو جیسا کہ شہاب الدین نے بالکل درست کہا کہ کبھی وفاق کی زنجیر تسلیم ہوتی تھی، کبھی پورے وفاق میں ان کی نمائندگی ہر جگہ ہوتی تھی۔ ہم دعاگو ہیں بلاول کے لیے کہ وہ اپنی کوششوں سے، اپنی ہمت سے اگر تھوڑی محنت اور سیدھی بات کریں کہ الیکشن کے بعد اپنے باپ کے ہاتھ سے وہ چھڑی لے لیں جو کہ جنرل کیانی کو بڑی مشکل ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ سے لیتے ہوئے، کوشش کریں باپ کے ہاتھ سے چھڑی لیں، بغل میں دبائیں اور پھر شروع ہو جائے۔ اس کے بارے میں یہ باتیں تو سب ہی لوگ کر رہے ہیں، جو ان کے طرفدار ہیں وہ بھی، جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی، کہ بلاول اگر پارٹی کی کمان سنبھال لے تو شاید پارٹی کو بہتر لائنز پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ الیکشن نہیں، اول تو ہم دعاگو ہیں سب کی طرح سے ان کے لیے بھی کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بہتر نتائج دکھائے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی یہ کوشش، اپنا یہ سٹائل، اپنا یہ انداز جاری رکھا تو 2023 کے الیکشن میں پھر پیپلز پارٹی کو کرٹیل کرنا یا اسے محدود کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، وہ تو 2023 میں چلا گیا نا، بات تو اس الیکشن کی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اس الیکشن میں کیا وہ کوئی ایسی پوزیشن بنا لیتا ہے، بنا سکے اپنی پارٹی کی کہ وہ کہیں مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا ہو سکے؟ شہاب الدین ان کے لیے سب سے پہلا چیلنج تو خود سندھ میں